آج ہم باقاعدہ بات کریں گے سانحہ کربلا کے پس منظر پر، جو باقاعدہ 60 ہجری کے وقت سے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت پر بیٹھا، اور عام مومنین کے ساتھ ساتھ اہم ترین شخصیات، خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیعت کے لیے اصرار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے رخصتی اختیار کرتے ہوئے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کے اثرات اور نتائج قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ تاریخ طبری حصہ چہارم کے صفحہ نمبر 134 میں تحریر ہے کہ سن 60 ہجری کے ماہ رجب کے تقریباً نصف میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد یزید ابن معاویہ نے حکومت سنبھالی۔ برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ہی اس نے مختلف علاقوں میں تعینات اپنے گورنر اور سرداروں کے نام خطوط ارسال کیے، اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اپنے باپ کی موت اور اپنی جانشینی سے مطلع کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کی خلافت کا بندوبست کیا جا چکا تھا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی لے لی گئی تھی۔ اچھا، مذکورہ خطوط میں یزید نے ایک تو ان گورنروں کو ان کے عہدوں پر باقی رکھنے کی اطلاع دی، اور دوسرے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کے لیے دوبارہ بیعت لیں۔ اسی مضمون کا ایک خط یزید نے ولید بن عتبہ کے نام بھی ارسال کیا، جسے حضرت امیر معاویہ نے مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ طبری نے اپنی تاریخ کے حصہ چہارم صفحہ نمبر 163 میں اس خط کا جو مضمون تحریر کیا ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان کو کرامت، خلافت عطا کی اور حکومت سے سرفراز کیا تھا۔ جتنی عمر ان کی لکھی ہوئی تھی اس وقت تک وہ زندہ رہے، جب مدت تمام ہو گئی مر گئے۔ اللہ ان پر رحم کرے کہ زندگی بھر لائق ستائش رہے اور نیکوکار و پرہیزگار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ والسلام۔ اس خط کے ساتھ علیحدہ سے ایک مختصر رقعہ بھی تحریر کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر ان معروف 3 شخصیات سے بیعت لینے کی تاکید کی گئی تھی جنہوں نے امیر معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق اس میں تحریر تھا: حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر پر سختی کرو، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لیں انہیں کوئی مہلت اور موقع نہ دو۔ تاریخ طبری جلد چہارم اور صفحہ نمبر 164 میں ہے، اس بات کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: رات کے ابتدائی حصے میں اس خط کے ملنے کے بعد ولید بن عتبہ نے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے خط اور یزید کے حکم کا ذکر کر کے مشورہ طلب کیا۔ مروان نے تجویز دی کہ جس قدر جلد ہو سکے ان افراد کو طلب کرو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شہر میں پھیلنے سے پہلے ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لے لو۔ ہمیں تاریخ ابن خلدون جلد سوم صفحہ نمبر 145 میں یہ تحریر ملتی ہے۔ ولید نے اسی وقت اپنے کارندوں کے ذریعے ان شخصیات کو یہ پیغام بھجوایا کہ ایک اہم اور حساس مسئلہ درپیش ہے، لہٰذا آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ امام حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے کہ ولید کا کارندہ پیغام لے کر ان کے پاس آیا۔ ابن زبیر رات کے اس پہر اس بے وقت بلاوے پر حیرت زدہ ہوئے، لیکن امام نے اس معاملے کو اپنی بصیرت باطنی سے بھانپ لیا۔ حالانکہ ابھی ان کی ملاقات ولید سے نہیں ہوئی تھی، پھر بھی آپ نے ابن زبیر کو اصل معاملے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے خیال میں بنو امیہ کے حاکم فوت ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں بلانے کا مقصد ان کے بیٹے یزید کے ہاتھوں بیعت لینا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں میں سے 30 افراد کو مسلح ہو کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور انہیں ہدایت دی کہ ولید کے دربار کے باہر تیار کھڑے رہیں، اور جوں ہی ضرورت درپیش آئے مدد کے لیے اندر چلے آئیں۔
جیسا کہ امام کا خیال تھا، ولید بن عتبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی اطلاع دی اور امام کے سامنے یزید کی بیعت کا معاملہ پیش کیا۔ امام نے جواب دیا، مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھ جیسے شخص کے لیے غیر اعلانیہ طور پر بیعت کرنا مناسب نہیں، اور تم بھی ایسی بیعت پر راضی نہ ہوگے، کیونکہ تم مدینے کے تمام افراد کو تجدید بیعت کی دعوت دے ہی رہے ہو، لہٰذا فیصلہ کر لینے کی صورت میں ہم بھی اس مجلس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ انہی کی طرح بیعت کر لیں گے۔ تم یہ بیعت خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی توجہ دلانے اور انہیں دکھانے کے لیے لے رہے ہو، لہٰذا اگر یہ ہو تو اسے اعلانیہ ہونا چاہیے نہ کہ خفیہ۔ چونکہ ولید بن عتبہ کا مزاج عافیت پسند تھا، وہ امام کی اس بات کا قائل ہو گیا اور رات کے اس پہر بیعت لینے پر اس نے اصرار نہ کیا، بولا بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے، ان سب لوگوں کے مجمع ہی میں ہم سے ملیے گا۔ امام واپسی کے لیے اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے جو اس مجلس میں موجود تھا ولید کو اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ اگر رات کے اس پہر خاموشی سے حسین بن علی سے بیعت نہ لے سکے تو اس کے بعد قتل و خون ریزی کے بغیر ان سے بیعت لینا ممکن نہ ہوگا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں یہیں روک کر بیعت لے لو، اور اگر انکار کریں تو یزید کے حکم کے مطابق ان کی گردن مار دو۔ امام نے مروان کی یہ حرکت دیکھ لی اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے زرقا کے بیٹے، مجھے تو مارے گا یا ولید؟ تم جھوٹ بولتے ہو، گناہ کرتے ہو، آخرت کو بھول کر صرف دنیا طلب کرتے ہو۔ اور اس کے بعد امام نے ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے امیر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو، مجھ جیسا شخص کسی صورت میں اس شخص کی بیعت نہ کرے گا۔ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے خلافت و بیعت کا کون زیادہ مستحق ہے۔ دوران گفتگو اٹھنے والا شور و غل سن کر امام کے ہمراہ آنے والے افراد نے خطرہ محسوس کیا اور ان میں سے کچھ افراد ولید کے دربار میں داخل ہو گئے، اور اس طرح امام حسین یزید بن معاویہ کی بیعت یا اس موضوع پر کسی بھی قسم کی ساز باز کے سلسلے میں ولید کی امیدوں پر پانی پھیر کر واپس تشریف لے گئے۔